النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے بعد آج ہماری گفتگو اور یہ نشست دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلے میں ہم غزوہ ہند پہ بات کریں گے اور دوسرے حصے میں معراج النبی علیہ السلام پر. چیزوں کی جو ایکسپلائٹیشن ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، مختلف بیانات آپ سنیں، آپ کو یوں لگے گا کہ شاید یہ 2020 ہے تو 2030 میں غزوہ ہند وقوع پذیر ہو جائے گا. اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے اہداف، قرآن کریم کی آیات بینات کی غلط تعبیر و توجیہ، احادیث مبارکہ کو اپنے تناظر میں دیکھنا، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. بنیادی طور پر ہمارا تعلق تدریس کے شعبہ سے ہے. میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا غزوہ ہند پہ، لیکن میں وہی کچھ عرض کروں گا جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. میں اپنے دائرہ سے باہر نہیں جاؤں گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نعلم مغازی رسول اللہ علیہ السلام کما نعلم سورۃ من القرآن. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام حسین، میرے دادا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیں غزوہ کی تعلیم یوں دیا کرتے تھے جہاد کی جیسے قرآن کریم کی صورت یاد کروائی جاتی ہے. ہم تو نصاب سے نکالتے چلے جاتے ہیں. امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ میرے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دادا علی المرتضیٰ شیر خدا ہمیں جہاد کی تعلیم یوں دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت یاد کروائی جاتی ہے. ہم نے تو کبھی بچوں کے اندر جہاد کی بات ہی نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امن اور پیس کے اگینسٹ چیزیں چل رہی ہیں. تو نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے. جب آپ نے جہاد کا راستہ چھوڑا ہے ہم نے مسلمانوں نے، تو دیکھا نہیں کہ عرب اقوام کا کیا حال ہو رہا ہے. اگر آج ہم بچے بیٹھے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم اور اس کے نبی کے فضل و کرم کے بعد جو آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، ادروائز جس طرح باقی مسلم ممالک کو گرتے سے لگے ہیں یہ لوگ. اگلی حدیث دے رہا ہوں. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ علیہ السلام. میرے والد وقاص صحابی رسول، تو صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے غزوات کی تعلیم دیا کرتے تھے. باقاعدہ ہمیں ازبر کرواتے تھے، یاد کرواتے تھے. فرماتے وَيَعُدُّهَا، اور گنواتے تھے کہ میرے نبی نے اتنے غزوات جو ہیں ان میں شمولیت اختیار فرمائی، اتنا جہاد کیا ہے. غزوات معودہ، دو غزوات کی، معودہ سے مراد جس کا وعدہ کیا گیا ہو، دو کا میرے نبی نے وعدہ فرمایا تھا. ایک غزوہ قسطنطنیہ کا آپ نے فرمایا تھا اور دوسرا آپ نے فرمایا تھا غزوہ ہند کا. ایک تو وقوع پذیر ہو چکا ہے، اس کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قسطنطنیہ جسے آپ استنبول کہتے ہیں وہ تو فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کے زیر نگی ہے. اس کی میرے نبی نے جو ہے وہ اپنا خوشخبری دی تھی کہ یہ وقوع پذیر ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی حدیث ہے جی قال لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تنزل الروم بالاعماق وبدابق،
جب تک میرے مجاہدین کا لشکر آماق اور دابق میں نہیں اترے گا. یہ دونوں حلب، مقام حلب کے قریب جو ہے یہ دو مقام تھے. فرمایا تب تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. روئے زمین پر آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین لشکر اللہ مدینہ سے نکالے گا. یہ حسن دنیا کی بات ہو رہی ہے. اور جنگ بندی کی پہلے بات ہوگی، پھر صف بندی ہوگی. جب جنگ پر لوگ آمادہ ہو جائیں گے دونوں گروہ، پھر صف بندی ہوگی. صف بندی کے بعد جو رومن امپائر کے جو ہوں گے عیسائی، وہ کہیں گے کہ ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہے. یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. وہ کہیں گے جو عیسائی مسلمان ہو گئے، ہم سے باغی ہوئے، ان کو پہلے میدان میں لاؤ، پہلے ہم ان سے نپٹیں گے، اس کے بعد تمہارے مسلمانوں کا جو ہے اینٹ سینٹ پہ جائیں گے. یہ رسالت امام مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میری امت کی مجاہدین ان عیسائیوں کو جواب دیں گے، لا واللہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا، خدا کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. وہ عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے بھائی ہیں. اب ہم پہلے میدان میں ہم اتریں گے، ان بھائیوں کو بعد میں میدان میں لائیں گے. یہ وہ ڈائلاگ ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ہوا. اور سیم ڈائلاگ یہ جو مکالمہ تھا میرے نبی نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ ایسا ہوگا. یہ مکالمہ ان کے مابین ہوگا، مسلمانوں کے اور صلیبی عیسائیوں کے مابین یہ مکالمہ ہوگا. فرمایا وہ کہیں گے لا واللہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا، ہم اپنے بھائیوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا پھر جنگ ہوگی. اس جنگ میں 1/3 ایک تہائی جو ہے ان کو شکست ہو جائے گی مجاہدین کو. فرمایا اس کے بعد 1/3 جو ہے درجہ شہادت کو پائیں گے، افضل شہداء میں سے ہوں گے. اور فرمایا پھر جو 1/3 ہوگا اللہ ان کو فتح دے گا، لا یفتنون ابدا، ایسی فتح دے گا کہ یہ دوبارہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. وہ تفتحون قسطنطنیہ، اور یہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے. یہ امام مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سے راوی ابی ہریرہ، یہ تو حقیقت ہے. قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے، آج مسلمانوں کے زیر انتقی ہے. ایک تو آپ کی پیشین گوئی جو آپ نے غزوہ موعودہ کی، تو فرمایا 2 غزوہ موعودہ، 2 کا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، ایک قسطنطنیہ کا اور ایک غزوہ ہند کا، جس میں ایک وقوع پذیر ہو چکا ہے اور دوسرا بھی ہونے والا ہے. ایک ہو چکا ہے اور دوسرا ہونے والا ہے. عثمانی سلطان تھا محمد ثانی، اس نے 29 مئی 1453 عیسوی کو اس نے محاصرہ کیا. 54 دن کے محاصرے کے بعد اس نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا. دیکھیں فتح کب ہو رہا ہے، 1453 عیسوی میں فتح ہو رہا ہے 29 مئی کو، 54 دن کے محاصرے کے بعد. اس حدیث کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم حدیث اعماق کہتے ہیں. اس کو ہم حدیث اعماق کے نام سے یاد کرتے ہیں. مقام دابق کی حدیث اعماق یا ملحمۃ الاعماق بھی ہم اسے کہتے ہیں. یہ ملحمہ ہوا، ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، خون ریز جنگ جو ہوئی، اس کو ملحمہ اعماق بھی کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ میری امت سے 2 لشکر یہاں اتارے گا، اعماق اور دابق کے مقام پر. شام کے شہر حلب کے قریب جو 2 مقام تھے جہاں یہ اترے تھے، اتر کے انہوں نے جنگ لڑی. اور فرمایا آپ نے کہ عیسائی اور صلیبی عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے مابین خون ریز جنگ ہوگی. یہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میں حدیث یہ دیکھیں میرے نبی نے ارشاد کب فرمایا اور یہ وقوع پذیر کب ہو رہی ہے. اور آپ نے مقام بھی بتائے، دابق ہوگا اور اعماق، یہ 2 مقام ہوں گے حلب کے قریب ہوں گے اور وہاں ہی اتریں گے. یہاں کے مابین یہ مکالمہ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا اس لشکر کے کتنے جو ہیں وہ شہید ہوں گے، کتنے اس میں سے جو ہیں وہ اپنا شکست اٹھا کے پیچھے مڑیں گے، اور باقی کو اللہ تعالیٰ ابدی فتح عطا فرما دے گا. اب تک استنبول مسلمانوں ہی کی کسٹڈی میں ہے، ترکی کے اندر موجود ہے. کل 5 حدیث ہیں غزوہ ہند کے حوالے سے، ٹوٹل 5 حدیث، 2 تکرار کے ساتھ ہیں اور 3 بغیر تکرار کے حدیث جو موجود ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. میں ابھی ہریرہ کی روایت دیتا ہوں. احمد بن حنبل نے مسند میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں حدثنی خلیل الصادق رسول اللہ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ میرے جگری یار، میرے جگری دوست کون؟ محمد رسول اللہ. یہ ابھی ہریرہ کہتے ہیں حدثنی، مجھ سے بات کی، مجھے بیان کیا خلیلی، میرے جگری دوست الصادق. صادق کون؟ رسول اللہ علیہ السلام. انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا انہو قال یکون فی ھذہ امت بعث الی السند والہند، اللہ تعالیٰ میری امت میں سے لشکروں کو مبعوث فرمائے گا سندھ اور ہند پر، مبعوث فرمائے گا. اور فرمایا، آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے موقع ملا،
ابو ہریرہ کہتے تھے میں اس جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں گا. فرماتے وعدنا رسول اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، جو کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا ہم سے وعدہ کر رکھا تھا. کہتے کہ مجھے موقع ملا تو میں اپنی جان اور اپنا مال سارا کچھ خرچ کر دوں گا. ایک میرے نبی نے فرمایا تھا غزوہ ہند میں شریک ہونے والے افضل ترین شہداء میں ہوں گے. غزوہ ہند میں شریک ہونے والے افضل ترین شہداء کے اندر ہوں گے. اچھا حدیث میں نے 5 آپ کے سامنے رکھنی ہے، ترتیب سے چلا رہا ہوں. کنکلوژن آپ نے ڈرا کرنا ہے. میں آپ کو ساتھ ہلکی سی وضاحت بھی کرتا چلوں گا جگہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑی آسانی سے نتائج اخذ کر لیں گے. اگلی حدیث میں احمد بن حنبل کی لے رہا ہوں اور صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. قال النبی علیہ السلام اصابتان من امتی، اصابتان من امتی، میری امت کے 2 گروہ ہوں گے. احرزهم اللہ من النار، دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. دونوں گروہوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. اصابت تغزو الہند، ایک تو وہ گروہ ہوگا جو غزوہ ہند میں جہاد کرے گا. وَإِصَابَةُ تَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور دوسرا گروہ کس کے ساتھ ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ. اچھا اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ غزوہ ہند عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی غزوہ ہند وقوع پذیر ہوگا لیکن کس کی قیادت میں ہوگا؟ امام مہدی کی قیادت میں. نبی کریم علیہ السلام کی اولاد، آپ کے صاحبزادے، ان کی زیر قیادت ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام زیر قیادت نہیں ہوگا. اگلی حدیث لیتے ہیں جی. نعیم امام وعید بن حماد، یہ استاد ہیں امام بخاری کے. فرماتے ہیں کہ صفوان صحابی رسول حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال وذکر الہند، رسول کریم علیہ السلام نے غزوہ ہند کا ذکر کیا. فقال ليغزون، فرمایا جہاد کیا جائے گا الہند، ہند کے اندر لکم جیشن، تمہارا لشکر ہوگا. یفتح اللہ علیہم حتی یاتوا بملوکہم مغلظین. اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے، حدیث کے لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے. یہ بڑی خاص بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا یفتح اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو فتح دے گا. حتی یاتوا لملوکہم مغلظین بالسلاسل، ملوک جمع ہے ملک کی، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملوک اس کی جمع زیادہ بادشاہ. آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو پابند سلاسل کر کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے میری امت کی مجاہدین لے آئیں گے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ ہندوستان کا ایک حکمران نہیں ہوگا. آپ نے بادشاہ کہے ہیں، ڈھیر سارے حکمران. یہ متحدہ ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ریاستوں میں بٹ جائے گا. کس میں بٹے گا؟ ریاستوں میں بٹے گا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات کا نظام گردش یہ تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلی بات جو ہے وہ نہیں بدل سکتی کہ آپ کا دین تو زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. دین اسلام کی میں ایک ہی تعبیر توجیہ کرتا ہوں کہ اسلام کیا ہے؟ محمد رسول کی زبان مصطفیٰ، آپ کی زبان پر اقدس پر اعتبار کا نام ہے. وہی زبان کہتی ہے یہ قرآن ہے لکھ لو، وہی زبان کہتی ہے یہ میرا حکم ہے لکھ لو. کوئی دوسری تو اس میں رائے نہیں ہے. تو پورے کا پورا دین اسلام جو ہے زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اعتبار کا نام ہے. تو آپ نے فرمایا میری امت کا لشکر کیا کرے گا؟ یاتوا بملوکہم مغلظین بالسلاسل، وہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے لے آئے گا. یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تعالیٰ میرے مجاہدین کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ فرمایا اور آپ فرماتے ہیں فَيَنْصَرِفُونَ حَيْنَ يَنْصَرِفُونَ، اور وہ وہاں سے مڑیں گے اور نکلیں گے، واپس آ جائیں گے. فَيَجِدُونَ ابْنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ، ان کو پاؤں میں بیڑیاں پہنا کے یہ لوگ شام میں آئیں گے. وہاں ان کی ملاقات ابن مریم علیہ السلام سے ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا؟ دوسری بات ہے کہ اس لشکر کی قیادت نہیں فرمائیں گے، وہ شام میں ہوں گے. اس لشکر کی قیادت وہ نہیں فرمائیں گے. دوسری اگلی حدیث لیتے ہیں جی. ابھی جب یہ رسالت امام علیہ السلام سے جب کلمات سنیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس جنگ کو پایا نا
میں نے اس غزوہ ہند کو جب مجھے یہ موقع میسر آ گیا تو میں اپنا پرانا مال بھی بیچ دوں گا، اپنا نیا مال بھی بیچ دوں گا، سارا مال بیچ دوں گا، سارا مال بیچ کے میں غزوے میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ فتح دے گا، جب فتح ہو جائے گی تو میں خود اس لشکر کے ساتھ مل کے شام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ ابھی ہریرہ کہتے ہیں، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کہ صاحب آپ نے جو کچھ فرمایا ہے تو ابو ہریرہ ہی کہتا ہے، ابو ہریرہ ہی کہتا ہے کہ میں اپنا پرانا مال بھی بیچوں گا، نیا مال بھی بیچوں گا، اور مال بیچنے کے بعد پھر میں اس جہاد کے اندر شامل ہو جاؤں گا، پھر میں جہاد کے اندر شامل ہو کے کہتے ہیں پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کا شام آ جاؤں گا اور ان کو ملوں گا، ان کے پاس جا کے بیٹھوں گا، ان سے کہوں گا اور اخبرہ، انہیں میں خبر دوں گا، انی قد صحبتک یا رسول اللہ، میں انہیں کہوں گا مجھے پہچانو، میں اللہ کے رسول کا صحابی ابی ہریرہ ہوں، اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے پہچانیے، مجھے پہچانیے، میں اللہ کے رسول کا صحابی ابی ہریرہ، جس کا آپ نے بہت سنا ذکر سنا۔ فتبسم رسول اللہ علیہ السلام، آپ پہلے مسکرائے، وضحک ثم ضحک، پھر آپ کھلکھلا کے ہنس پڑے، پھر آپ کھلکھلا کے ہنس پڑے، ثم قال ہے ہاتھا یا ابا ہریرہ، ہے ہاتھا ابا ہریرہ، بالکل ناممکن، بالکل ناممکن، بالکل ناممکن، نہ تم لشکر کو پاؤ گے، نہ تم شمولیت اختیار کرو گے، نہ تم اس وقت موجود ہوگے۔ پہلے مسکرائے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ کھلکھلا کے ہنس پڑے، فرمایا ہے ہاتھا ابا ہریرہ، ابا ہریرہ ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جذبہ گرام قدر ہے، جذبہ گرام آیا ہے۔ دیکھیں جہاد کے اندر شمولیت کا ہونا نہ ہونا بھی الگ بات ہے، لیکن میں جذبے کی بھی بات کرنے آگے جا رہا ہوں، آپ سے بات کروں گا۔ کعب بن مالک، تو گویا یہ بادشاہوں کو جکڑ کے ہندوستان کے بادشاہوں کو لے کے جانا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہوں گے۔ کعب بن مالک کی روایت میں لے رہا ہوں جی، احمد بن حنبلی کی یہ ہے حدیث، باقی نشانی ربی فرمائی۔ تو ابھی آپ پھر غور سے سنیے گا، ابھی آپ کو ہر چیز کی کلیئرٹی ہو جائے گی۔ یبعث ولد فی البیت المقدس جیشن الی الہند، آپ نے فرمایا بیت المقدس کا بادشاہ، بیت المقدس کا حکمران، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مبعوث کرے گا لشکر الی الہند، ہند کی جانب، فیفتحها، وہ لشکر فتح کرے گا، فیفتح ارض الہند، اور وہ ہند کی پوری زمین کو اپنے قدموں تلے رونق ڈالے گا۔ فیفتح ارض الہند، فرمایا میری امت کا وہ لشکر جس سے مسجد اقصیٰ میں بیٹھا ہوا بادشاہ جو ہے وہ کیا کرے گا، بیت المقدس میں وہ مبعوث کرے گا، اپوائنٹ کرے گا، لشکر کو روانہ کرے گا۔ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں بادشاہ عیسائی ہوگا یا مسلمان ہوگا، تو مسجد واپس آ جائے گی مسلمانوں کے پاس۔ مسجد اقصیٰ کس کے پاس واپس آ جائے گی؟ بیت المقدس کہاں آ جائے گا؟ فرمایا وہاں کا حکمران اور بادشاہ کیا کرے گا، مبعوث کرے گا، یبعث ملک فی بیت المقدس الی الہند، بیت المقدس میں کا حکمران بادشاہ جو ہے وہ لشکر مبعوث کرے گا، اور وہ لشکر سیدھا جائے گا ہند، فیفتحها، اس کو فتح کرے گا، فیفتح ارض الہند، اور ہند کی پوری زمین کو اپنے قدموں تلے رونق ڈالے گا، رونق ڈالے گا، وَيَأْخُذُ كُنُوزَهَا فَلْيَسِّرُوهَا، فرمایا وہ سارا خزانہ ہندوستان کا اکٹھا کریں گے، اور اکٹھا کرنے کے بعد امام مہدی کے پاس بھیجیں گے بیت المقدس۔ وہ کیا کریں گے، ہدیۃ لبیت المقدس، وہ سارا قیمتی سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے وہ بیت المقدس کو آراستہ فرمائیں گے، مسجد اقصیٰ کو کیا کریں گے، آراستہ فرمائیں گے، مزین فرمائیں گے۔ فرمایا وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْجَيْشُ بِمَلُوكِ الْهِندِ مُغَلَّلِينَ، اس کے بعد یہ لشکر ہندوستان کے سارے حکمرانوں کو، پھر ملوک کا لفظ آ رہا ہے، ہندوستان کے سارے حکمرانوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں گے، اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے بعد انہیں لے جائیں گے اپنا بیت المقدس لے جائیں گے، وَيَفْتَحُ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور فرمایا وہ ایسے نہیں جائیں گے، جب واپس لوٹیں گے تو مشرق اور مغرب کے سارے ممالک فتح کرتے چلے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے وہ جب واپس ان کو ہندوستان کے حکمرانوں کو گرفتار کر کے، لفظ پابند سلاسل کا آتا ہے، 20 سلاسل ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے لے جائیں گے، اور لے جانے کے بعد کیا کریں گے، وَيَفْتَحُ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور مشرق اور مغرب کے مابین جتنے
کفر کے علاقے ہیں سب کو فتح کرتے چلے جائیں گے، اور فتح کرنے کے بعد وَيَكُونُ مَقَامُهُمْ فِي الْهِنْدِ خروج دجال، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں بیٹھ کے واپس آئیں گے، ہند میں بیٹھ کے دجال کے خروج کا انتظار کریں گے، دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں تک بات ہے۔ یہ ٹوٹل حدیث ہے غزوہ ہند کے حوالے سے، اور جو میں نے عرض کیا تو وہ اس کے اندر پہلی ہمیں جو بشارت مل رہی ہے وہ بیت المقدس کی بازیابی کی ہے۔ بیت المقدس کی بازیابی کی بشارت ہمیں دے دی گئی ہے، اور مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین دونوں کے مابین رابطوں کی خبر مل رہی ہے۔ دونوں کے مابین رابطہ ہوگا اور تعاون بھی ہوگا، مجاہدین ہند کے مابین اور مجاہدین بیت المقدس کے دوران۔ دوسرا ان احادیث سے ہمیں جو اشارہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے دو دشمن ہیں، ایک ہند کے بت پرست ہندو اور دوسرے سرزمین معراج پر قابض یہودی۔ یہ حدیث پانچوں حدیث بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے دو بدترین دشمن ہیں، دو، ایک ہند کے بت پرست ہندو اور دوسرے سرزمین معراج پر قابض یہودی۔ یہ دونوں، اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہ جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اس کو نصاب سے نکال دیں، کہیں سے بھی نکال دیں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا میرے نبی نے کہ یہ جہاد دفاعی نہیں ہوگا، یہ اقدامی بھی ہوگا، اس میں پیش قدمی بھی ہوگی، اس کے اندر حملہ آور بھی ہوں گے، پیش قدمی بھی ہوگی، اور دارالکفر کے اندر گھس کے مسلمان ان کی اینٹ سینٹ بجائیں گے۔ یہ حدیثیں بتاتی ہیں دارالکفر کے اندر گھس کے یہ دفاعی جہاد نہیں ہوگا۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہیں کہ یہ جہاد غزوہ دفاعی نہیں ہوگا، ڈیفینس میں نہیں ہوگا، اس کے اندر ایگریشن بھی ہوگا، انویژن بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی، دونوں اس کے اندر ہوگی، اور یہ حملہ آور ہوں گے دارالکفر کے اندر گھس کے جو ہے ان کفار کی اینٹ سینٹ بجائیں گے۔ اور یہی نبی کا ارشاد گرامی ہے۔ اگر آپ تھوڑا اصل حاضر کے تناظر میں دیکھیں تو عالمی طاقتوں کا توازن بگڑ رہا ہے، ایک نیا توازن تشکیل پانے جا رہا ہے۔ سپر پاور کبھی رومن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، آج آپ کے پاس رشیا، اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا امریکہ، ادھر یہ توازن بگڑتا ہوا چائنا کی طرف آ رہا ہے، اور آبادی بھی زیادہ چائنا اور ہندوستان کی آبادی بھی بڑھتی چلی جا رہی۔ اللہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس خطے میں جمع فرماتا جا رہا ہے جہاں غزوہ ہند جو ہے وہ خوبصورت ہونے جا رہا ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی تو انڈیا اور چائنا کے اندر یہ دنیا کی آ گئی۔ دوسرا جو میں نے اس سے ایکسپیکٹ کیا، مفہوم جو ہم نے اخذ کیا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرب قوم کو غیر مستحکم فرما دے گا، اور قیادت اللہ تعالیٰ غیر عرب قوم سے اٹھانے والا ہے۔ یہ بات مجھے یاد رکھیے۔ دیکھیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اور کیا عرب کمزور نہیں ہو گئے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ تاریخ سے بے خبر ہیں؟ آپ دیکھ تو رہے ہیں۔ یہی میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا عرب کمزور ہو جائیں گے۔ عرب کیا ہو جائیں گے؟ کمزور ہو جائیں گے، اور غیر مستحکم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غیر عرب قوم سے قیادت کو اٹھائے گا، جو اسلحے کے اعتبار سے، فنون حرب کے اعتبار سے، اور فن عسکری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ لوگ زیادہ مستحکم ہوں گے۔ غیر عرب، عجب کے یہ لوگ جو ہیں زیادہ مستحکم ہوں گے، اور یہ عرب سے بہتر ہوں گے اپنے آلات حرب میں اور اپنے فنون حرب کے اندر، اپنی جنگی مہارتوں کے اندر یہ لوگ عرب سے زیادہ مستحکم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ میں ہند سے نہیں ہوں، میں ہند سے نہیں، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہند مجھ سے ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں ہند مجھ سے ہے، یہ ہندوستان مجھ سے ہے۔ کوئی ان ہندوستان سب کانٹیننٹ کے رہنے والوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے نہیں ہیں، بے شک میں ان میں سے نہیں بھی ہوں تو یہ میرے ہیں، یہ مجھ سے ہیں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، اور آپ نے فرمایا آخری زمانے میں میں شام کے لوگوں کو پیغام دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ میرا پیغام شام کے لوگوں کو تک پہنچا دینا کہ قرب قیامت اور غزوہ ہند کے قریب شام شورشوں کا گڑھ بن جائے گا، فتنوں کا گڑھ بن جائے گا۔ میری یہ بات پہنچا دینا اہل شام تک کہ جب تمہارا علاقہ شورشوں کا گڑھ بن جائے تو انہیں بتانا کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ اپنے گھر تم نے زیر زمین بنانے ہیں،
اپنے گھر تم نے کہاں بنانے ہیں؟ زیر زمین بنانے، سے آپ مورچہ کہتے ہیں، ٹرنچ کہتے ہیں جسے آپ. فرمایا تم نے زیر زمین گھر بنانے ہیں. تو کہا وہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت شام شورشوں کا گڑھ بنتا چلا جا رہا ہے. شام میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، میں تو سیدھا سادہ مولوی ہوں. آپ تو بڑے اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے. آپ کی حالات پر نظر بھی زیادہ ہے، گرفت بھی زیادہ ہے. ہم تو سیدھے سادہ حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو میرا پیغام دے دینا کہ تمہارا ہی علاقہ شورشوں کا گڑھ بن جائے گا، تمہارا جینا دوبر ہو جائے گا. پھر تم نے گھر زمین کے اوپر نہیں بنانے، گھر تم نے زیر زمین بنانے ہیں، گھر تم نے زیر زمین بنانے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لشکر خراساں سے اٹھے گا اور سیاہ جھنڈے ان کی پہچان ہوگی، سیاہ جھنڈے ان کی پہچان ہوگی. اور جس وقت میرے نبی نے خراساں کا ذکر فرمایا تھا اپنے اس حدیث کے اندر، وہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت خراساں کے اندر ایران بھی شامل تھا، افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان بھی شامل تھا، مالاکٹ ایجنسی بھی شامل تھے، وسط ایشیا کی ساری ریاستیں شامل تھیں. خراساں کا جو لفظ استعمال ہوتا تھا نا، رسالت ڈاکٹر حمید اللہ میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسالت معاملے صاحب نے خراساں کا ذکر کیا کہ خراساں سے لشکر اٹھے گا، خراساں سے مراد کیا تھی؟ خراساں سے مراد تھی کہ ایران، افغانستان، پاکستان، مالاکٹ ایجنسی اور وسط ایشیا کی ساری ریاستیں، یہ سارے مل کے خراساں کا جو ہے وہ حدود رقبہ تھا خراساں کا، کہ یہاں سے وہ لشکر اٹھے گا اور اٹھ کے جو ہے وہ جہاد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس جہاد کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح دے گا اور ہندوستان جو ہے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور متعدد ریاستوں کے اندر ہوگا اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہوگا اور یہ آزاد ہو چکا ہوگا. ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے. اچھا بات یہ ہے کہ ایک ریئلٹی تو یہ ہے کہ غزوہ ہند تک میں بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، جتنی کی قیامت کی نشانیاں ہیں وہ ایسا ایسا قریب ہوتی چلی جا رہی ہیں. نشانیاں بہت میں نے جمعے پہ بھی بیان کی. اچھا میں دو باتیں آپ سے، دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہمارے مقدر میں غزوہ ہند نہیں ہے. کتنا جی لیں گے؟ 60 سال ہے، 55 ایئرز ایوریج ایج ہے، 60 سال جی لیں گے، اس سے زیادہ کیا؟ اوور 60 سالوں تو میں ہو گیا ہوں. ہاں لیکن جو جذبہ جہاد ہے، رسول اکرم نے سامنے ارشاد فرمایا، امام بہقی کی روایت، امام ابو امامہ باہلیس کے راوی ہیں، فرمایا اگر مجھے 3 دن نگرانی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے سرحدوں کی، اور دوسری طرف مجھے مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کے اندر مجھے لیلۃ القدر میسر آ جائے، تو میں لیلۃ القدر کو چھوڑ کے 3 دن محاذ پر اپنے مسلمانوں کی نگہبانی کو ترجیح دوں گا. بات غور سے سنی. فرمایا اگر مجھے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر مسجد اقصیٰ میں عطا فرما دے، میری اپنی مسجد میں عطا فرما دے، مسجد حرام میں عطا فرما دے، اور اس کے مقابلے میں مجھے 3 دن نگرانی کرنی پڑ جائے سرحدوں کی حفاظت کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں سرحدوں کی حفاظت کو جو ہے ترجیح دوں گا، لیلۃ القدر کو میں چھوڑ دوں گا. مسلمانوں دیکھیں، آپ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے، ساری رات آپ رو کے دعائیں مانگیں، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے مانگیں گے. چلے امت مسلمان کے لیے مانگ لیں گے، نفع تو آپ کی ذات کو ہو جائے گا نا، اپنی ذات کے لیے کریں گے نا. لیکن سرحد کی نگرانی جو ہے وہ آپ پوری مسلمان قوم کے لیے کریں گے. میں حدیث دے رہا ہوں، امام بہقی کے حدیث کا نمبر ہے 4297. رسالت امام علیہ السلام جنازے کی تشریف لائے، مصلی پہ جب آگے کھڑے ہوئے میت کے سامنے، سیدنا عمر فاروق نے آ کے آپ کا بازو تھام لیا، عرض کیا یا رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھانا، اس میت پر آپ نے نماز جنازہ ادا نہ فرمائی ہے. آپ نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ تیرا مسلمان بھائی مومن بھائی ہے، آپ جنازے سے مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ گار فاسق اور فاجر ہے، اعلانیہ فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے. آپ نے عمر فاروق ایک طرف لیا اور با آواز بلند پوچھا، اے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے اسے اسلام کا کوئی عمل کرتے دیکھا ہے؟ جس کی میت سامنے رکھی ہے، کیا تم میں سے کسی نے اسے اسلام پر کوئی عمل کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، میں بتا دیتا ہوں کہ ایک رات ہم نے جہاد کے موقع پر اس کو مدینہ کے باہر پہرا دیتے دیکھا تھا. ہم نے کیا کرتے دیکھا تھا؟ پہرا دیتے دیکھا تھا. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا رسول اس پر نماز جنازہ ادا فرمائے گا. آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، آپ نے دفن فرمایا، قبر پر مٹی ڈالی، اور ڈالنے کے بعد اونچی آواز میں کہا، اس میت کو کھاتے ہوئے کہا کہ تیرے احباب
آپ تجھے اہل جہنم میں سے گمان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا رسول شہادت دیتا ہے کہ تو اہل جنت میں سے ہے، تو اہل جنت میں سے ہے۔ تو کس میں سے ہے؟ اہل جنت میں سے ہے۔ پھر آپ نے عمر فاروق کو بلایا، عمر فاروق ادھر آئیے، میری بات سنیے، تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے لوگوں کی فطرت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ یہ فطرت اسلام پر تھا یا نہیں تھا؟ اگر یہ فطرت اسلام پر تھا تو تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ ادا نہ کروں۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق کو روک دیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک رات کچھ گھڑیاں پہرا دینا اور پوری عمر کا فسق و فجور ایک پلڑے میں ہے، اور مسلمان قوم کی محافظت اور اس کے لیے پہرا دینا سرحدوں پر جا کے، وہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگلی حدیث لے رہا ہوں جی میں، عمر بن جموع، انہیں ہم سید الانصار کہتے ہیں، انصار کے سردار۔ انہیں صرف 3 سال ملے ہیں جی رسالت امام علیہ السلام کی رفاقت کے۔ یہ بیچارے معذور ہو گئے، چل نہیں سکتے تھے، مشکل سے لگڑا کے چلتے تھے، اور ادھر رسالت امام علیہ السلام جد بن قیس کی سرداری آپ نے لے کے ان کے حوالے کر دی، اور انہیں الجعد الابیض کہا جاتا تھا۔ ان کی سفید بال تھے اور گھنگریالے بال تھے، کرلنگ ہیئر تھے اور بالکل سفید بال تھے۔ آپ جب بھی انہیں دیکھتے فرماتے الجعد الابیض، اے گھنگریالوں والے والے سردار ادھر آئیے، سید الانصار فرماتے بڑے پیارے، سید الانصار ادھر آؤ میری بات سنو۔ اور 3 سال کا زمانہ اسلام کے اندر پایا، اور غزوہ احد جب وقوع پذیر ہونے جا رہا تھا، ان کے 4 بیٹے، چاروں جوان، کڑی جوان تھے، بڑے تندرست و توانا تنومند، چاروں بیٹے رسالت امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہم عمر بن جموع کے بیٹے ہیں، ہم چاروں آپ کے ساتھ غزوہ احد کے اندر شریک ہونے جا رہے ہیں۔ والد صاحب نے گھر میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے بھی جہاد میں ساتھ جانا ہے۔ یا رسول اللہ، جس باپ کے 4 بیٹے جا رہے ہیں اس کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات، دوسری بات کہ وہ معذور ہیں، چل تو سکتے نہیں ہیں، انہوں نے جہاد ان سے ہونا نہیں ہے، ہمارے قابو میں نہیں آتے، ہمارے قابو میں نہیں آتے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم تو آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ کہیں پیچھے بھی چلتے آ رہے ہوں گے، ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے بات کرتا ہوں، تو مجھے روک رہے ہو، میں جاؤں گا جہاد کے اندر، میں اچھا بیٹھ جاؤ۔ اور آ کے تھوڑی دیر میں والد بھی آ گئے، عمر بن جموع لنگڑاتے نا، بڑی مشکل چلتے لنگڑاتے ہوئے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور رسالت امام علیہ السلام دیکھ کے مسکرا اٹھے۔ فرمایا کہ یہ ضعیف العمر شیخ کبیر آ گئے ہیں، آ کے بیٹھے مسکراتے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جی میں تو جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم مکلف نہیں ہو، تم مکلف نہیں ہو، تم معذور ہو، تیرے 4 بیٹے جا رہے ہیں، تیرے لیے اتنے کافی ہیں۔ آپ اسے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر آپ کی ہم رکابی میسر آ جائے، مجھے جہاد میں شہادت کا درجہ مل جائے، تو آپ کو کیا ہے، اگر میں بھی لنگڑاتا آپ کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر عمر بن جموع بھی لنگڑاتا ہوا ان بیٹوں کے پیچھے جنت میں چلا جائے تو میرے بیٹوں کو کیا اعتراض ہے؟ ان مجاہدین کو کیا اعتراض ہے؟ یہ دوڑ کے چلے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی لنگڑاتا جنت میں کے پیچھے چلا جاؤں گا، یہ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ رسالت امام علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس کے لیے، فرمایا اللہم رزقنی شہادت ولا تردنی الی اہلی خائبہ، یا اللہ اس میرے امتی عمر بن جموع کو شہادت کی موت عطا فرما دینا، اور جو اس کا جذبہ جہاد ہے یا اللہ اس کو خائب و خاص سے واپس نہ لوٹانا، خائب و خاص سے واپس نہ لوٹانا، اس کو جذبے کی۔ اور تاریخ اور آپ الٹ کے دیکھیے، عمر بن جموع غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور فرماتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ لنگڑاتا ہوا جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔